بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ذرا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں جبرائیل، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے زیر ہے شان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو جا خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محرم شریف کا ماہ مقدس جاری و ساری ہے، ہم سب اللہ کے گھر کے اندر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں، مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کل 10 محرم شریف کا دن گزرا، یہ بہت بڑا امتحان کا دن تھا نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام پر۔ یہ سارا معاملہ کربلا کا جو پیش آیا، دیکھ لیں اللہ کے محبوب کا وہ فرمان، آپ نے فرمایا تھا کہ میری جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی، یعنی 30 سال تک خلافت ہوگی، یعنی جو 30 سال کے اندر جو خلیفہ بنے گا وہ میری منہج، میرے طریقے،
پہ ہوگا، یعنی وہ خلافت میری خلافت ہوگی، میرا طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر حکومت کے اندر معاملات بدل گئے۔ وہ 30 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کے 6 ماہ ملانے سے وہ 30 سال مکمل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تخت نشین ہوئے، انہوں نے بھی تقریباً 30 سال حکومت کی، 30 سال حکومت ہوئی۔ آپ کے انتقال کے بعد وہ لعین بدبخت یزید تخت نشین ہوا۔ جب تخت پہ آیا اس وقت ہی جب آپ کو پتہ چلا کہ یزید خلیفہ بن گیا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خبر پہنچی مدینہ شریف، تو سب سے پہلے جو یزید نے کام کیا وہ یہ تھا کہ 6 بندے ایسے تھے، کچھ روایات ہیں کہ 4، اس نے کہا ان کو پہلے بیعت کا کہتا ہوں، اپنی حکومت ان سے تسلیم کرواتا ہوں، اگر یہ مان گئے تو پھر روح زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں جہاں تک ہمارا حدود اربع ہے کوئی نہ مانے۔ ان میں کون سے وہ نام ہیں جن کے منانا یزید کی مجبوری تھا، اگر وہ نہیں مانتے تو روح زمین پر کوئی بھی نہیں یزید کو مانے گا۔ اس نے پہلے ان شخصیات پہ فوکس کیا، ان کو خطوط لکھے، اپنے جو حکمران گورنر تھے انہیں پیغام بھیجے کہ انہیں کیل کرو۔ اس وقت حضرت ولید وہ مدینہ شریف کے گورنر تھے، پیغام آنے شروع ہوئے۔ ان میں کون کون سے نام ہیں؟ پہلے نمبر پہ حضرت امام حسین بن علی المرتضیٰ آپ کی ذات ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کی ذات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذات ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ذات ہے۔ یہ 4 جو بندے تھے نا، ان کو خطوط ان کی بیعت لینے پہ مجبور کیا گیا۔ جو خلیفہ تھا اس وقت اس نے کیا، خطوط آنے شروع ہو گئے۔ وہ ولید، حضرت ولید بڑے عاشق تھے اہل بیت کے، رسول اللہ کے غلام تھے۔ وہ جو بھی خط آتا نا یزید کی طرف سے وہ دکھاتا امام علی مقام کو۔ آپ نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں اب رہنا اچھا نہیں ہے، میں یہاں سے ہجرت کر جاتا ہوں۔ آپ رات کے وقت گھر والوں کو حکم دیا کہ یہاں مدینہ چھوڑنا ہے، مکہ کی طرف رخصت ہونا ہے۔ اب تیاری ہوئی اور خود اپنے نانا جان کے مزار پہ حاضری کے لیے گئے۔ جب پہنچے نا، توجہ سے سنیے گا، آپ پہنچے، تاریخ کے اندر آتا ہے، کتب سیرت کے اندر موجود ہے، تو امام علی مقام کی چیخ نکل گئی، اتنا زار و قطار امام پاک روئے۔ مدینہ اپنے نانا کی قبر پہ بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ کربلا کا مارکا تو بعد کے اندر پیش آیا نا، مہینہ لگا، 1.5 مہینہ لگا بعد کے اندر، لیکن جو صدمہ ازمائش تھی نا، مدینہ کو چھوڑ کر جانا، وہ کتنی ازمائش ہے۔ اس ازمائش کو ہمیں نہیں اس کا علم کہ وہ کتنی بڑی ازمائش تھی حسین کے لیے، مدینہ پاک چھوڑ کر جانا۔ آج کوئی حاجی یا عمرے کے لیے جائے نا، بتائیں 10 دن رہتا ہے، صرف 10 یا 12 مہینہ کوئی رہ جائے گا، لیکن جب مدینہ کو چھوڑتا ہے نا، اس کے دل پہ آرے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور گاڑی 2 دفعہ حاضری ہوئی، محسوس کیا، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب وہ ہوٹل والا، وہ ڈرائیور کہتا ہے نا، اب اس چکر کے اندر یہ میں جو ہے نا دوسرا جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اشارہ جو آ رہا ہے آخری دفعہ روضہ رسول کا دیدار ہوگا، زیارت کر لو، یقین جانے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔
عام جو 10 دن صرف وہاں پہ رکے، ارے حسین تو پلے ہی اس مدینے کے اندر ہے، اور عام کفیت بھی نہیں، کیا کفیت ہے، اور میرے رسول کے کندھوں پہ سواری کر کے گلیوں میں گھومنے والا حسین، میرا رسول اپنی گود میں بٹھا کر جس کی تربیت کی، پھر سجدے میں سر رکھتے ہیں تو سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے، اے میرے محبوب نماز بھی میری ہے، سجدہ بھی میرا ہے، عبادت بھی میری ہے، اور حسین بھی میرا ہے، جب تک حسین کندھوں سے نہ اترے میرے مصطفیٰ سر نہیں اٹھانا۔ اب سیرت کی کتابوں کے اندر ہے ایک حکم ہے 3 دفعہ پڑھو تسبیحات، 5 مرتبہ پڑھو، 9 مرتبہ، 11 سے زیادہ نہیں ذکر، لیکن کچھ کتابوں کے اندر ذکر ہے آپ نے 71 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ بتائیں 3 مرتبہ اگر امام پڑھ دے نا 11 مرتبہ تو پیچھے والوں کو بھی شک ہوتا ہے امام سو تو نہیں گیا، بتاؤ کتنی دیر لگی ہوگی مصطفیٰ کی۔ آپ ایسی محبتوں میں حسین پلا، تو بھلا جب مدینہ چھوڑ رہے ہوں گے کیا کفیت ہوگی، کیا، اور پھر ساری رات لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ نواسہ رسول کربلا کو بسانے کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے حاضری دی، پھر حضرت سیدہ کائنات اپنی امی جان کے مزار پہ حاضری دی، حاضر ہوئے، وہاں پہ بھی رو کر عرض کیا آپ دعا لینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی الحیات الخفی کے اندر یہ موجود ہے، آپ نا وہاں پہ رکے، کہا، آپ نے سلام عرض کیا، اپنے دل کی باتیں بیان کی، جب بیان ہو چکی نا تو قبر سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ آپ نے فرمایا بیٹا جب کربلا میں جائے گا نا، یہ میں نے پہلے بیان کر چکا کہ یہ علم تھا سب کو کہ یہ نواسہ شہید ہوگا۔ حضرات گرامی آپ قبر سے آواز آئی، بیٹا جب تو کربلا میں جائے گا نا، ادھر علی اصغر کو سنبھالنے شہادت ہوگی، سنبھالنے والا بیٹا تو ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے تو ان کو سہارا دینے والا، ان کی لاش کو سنبھالنے والا میرے بیٹے تو ہوگا، اکبر کی لاش کا کیما بنے گا، بیٹا سنبھالنے والا تو ہوگا، اون و محمد کو شہید جب ہوں گے سنبھالنے والا تو ہوگا، لیکن بیٹے جب تیری شہادت ہوگی کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں جب سواری سے گرے گا نا تو نیچے سیدہ کائنات کی گود ہوگی، اس کے اندر میں تمہیں سنبھال لوں گی۔ حضرات گرامی یہ وعدے لیے آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑا، مکہ آئے، مکہ سے پھر آپ نے کربلا کی طرف سفر شروع کیا۔ 3 ذی الحج مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، اب وہ مقام ہے پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے مکہ آ رہے ہیں، اور نواسہ رسول مکہ کو خیر باد کہہ کے کربلا جا رہا ہے۔ آپ گئے، پہلے آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ، حضرت مسلم بن عقیل آپ کو بھیجا، جاؤ جا کر کوفے کے حالات چیک کرو کیسے حالات ہیں۔ آپ گئے، بچے بھی ساتھ ہیں، وہاں پہ گئے نا، پہنچے تو وہی لوگ جنہوں نے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ آئیں، آ کر 40,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی، کچھ ہے کہ 20,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب ادھر یزید کا دباؤ آیا نا، عمر بن سعد، شمر، ان سارے یزیدیوں کا دباؤ، وہاں کے نعمان، حضرت نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھے، وہ تو عاشق اہل بیت تھے، انہوں نے کہا کہ حسین کے آنے کا ہم استقبال کریں گے، ہم حضرت مسلم کو نہیں کچھ کہیں گے، ہم تو ان کے مرید ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا کوفہ کے اندر۔ آپ جب سفر شروع ہوا نا، مقام حز پہ پہنچے، ایک مقام ہے وہاں پہ پہنچے، رکے، قیام کیا، پڑاؤ کیا، کھانا، تھوڑی ریسٹ کر لیں، سواریوں کو سکون مل جائے۔ آپ رکے تو وہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہے تھے، وہ کون؟ ایک بشیر بن غالب اسدی تھے، وہ کوفہ سے آ رہے تھے، ملاقات ہوئی،
دیکھا، فرمایا کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگے نہ جائیں، وہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، وہ وفا نہیں کریں گے۔ انہوں نے آپ کے بھائی حسن کو بلا کر زہر دلوا دیا، تنگ کیا، آپ کے باپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان پہ اعتماد نہ کرے، وہ بے وفا ہے۔ آپ ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، آپ نے انہیں دعا دی، کہا ٹھیک ہے، لیکن بات ان کی سن رہے ہیں اور تقدیر کو دیکھ کر حسین مسکرا رہا ہے۔ تقدیر کیا کہہ رہی ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو میرے نانا کے فرمودات ہیں، جو میرے ابا جان جب جنگ ناروان سے واپسی پہ آئے، حضرت مولا حسین کہتے میں ساتھ تھا، میرا بچپن تھا، ہم اس میدان کربلا کے اندر رکے اور تقریباً 10 دن، اس سے زیادہ بھی روایات ہیں، وہاں پہ رکے رہے۔ اور میرے ابا جان نے کہا تھا اے بیٹے، یہ ایک اب بھی آیا ہے نا، ایک مرتبہ دوبارہ یہاں پہ آئے گا، اور آئے گا پھر واپس نہیں جائے گا۔ یہ مقام، یہاں سارا نقشہ حضرت مولا مرتضیٰ نے بیان کیا۔ لوگ پھر تھوڑا آگے گئے، ایک شاعر تھا، فرزق نام ہے اس کا، وہ رکا، ملا، اس نے بھی کہا تو آ رہا ہے کوفے سے، بتا کیا حالات ہیں؟ کہا میرا بھائی مسلم گیا ہوا ہے، کیا حالات ہیں؟ کہا جناب ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے، میں نے تو فلاں جگہ پہ فلاں چوک میں ان کی لاش کو لٹکے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ 2 بیٹے بھی تھے ان کا، فرمایا ان کو ذبح کر کے نہر فرات میں بہا دیا گیا ہے، آپ نہ جائیں۔ آپ آئے، حضرت مسلم کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے، اس قافلہ جو کربلا کی طرف روانہ ہے قافلے کے اندر ہے۔ آپ نے اس بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما۔ اس بچی نے کہا چاچو جان آپ میرے ساتھ اس طرح محبت کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی یتیم ہو جائے، کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں۔ فرمایا صرف یتیم نہیں ہوئی، آپ کے بھائیوں کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے۔ اس بچی کی چیخ نکلی، آپ نے دلاسا دیا، فرمایا بیٹی رونا نہیں، صبر کریں، اگر تیرا بھائی تیرا باپ واپس نہیں آئے کوفہ سے، کربلا سے، فرمایا سغرا اور سکینہ کا بھی کوئی واپس نہیں آئے گا، یہ بھی ہم بھی اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ حضرات گرامی، یہ قافلہ یکم محرم الحرام کربلا کی سرزمین پہ پہنچا۔ جب پہنچا نا، آپ نے رکنے کا حکم دیا، قافلے کو پڑاؤ کرو، اپنے خیمے یہاں پہ نصب کرو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے کہا تھا بھائی جان یہاں پہ کوئی قریب آبادی نہیں، یہاں پہ کوئی ایسا مقام، یہ کہاں پہ ہمیں پڑاؤ کا حکم دے رہے ہو؟ ایسے مقام تھوڑا آگے ہو جاؤ، شہر قریب ہو جائے، سہولتیں ہوں۔ فرمایا نہیں میری بہن، یہ وہ مقام ہے جس کی نشاندہی میرے ابا جان نے کی تھی، یہی ہماری آرام گاہ ہے، یہیں پہ ہم، یہ تو آپ دیکھ رہی ہیں نا چٹیل میدان ہے، یہاں پہ کوئی آبادی نہیں۔ فرمایا میں یہاں پہ ایسی نماز پڑھ کے جاؤں گا، علی اکبر ایسی آذان دے کر جائے گا کہ قیامت تک یہاں میلے لگے رہیں گے، یہاں پہ عشاق کے مجمع لگے رہیں گے اور لوگ آ کر اس جگہ کی زیارت کیا کریں گے۔ حضرات گرامی، ہو گیا، بڑے واقعات درمیان میں ہوئے، لیکن ادھر یزید کے لشکر والے آ گئے، روکا، ایک راستے میں بھی روکا گیا۔ حضرت حر بن یزید ریائی، انہوں نے راستے میں، ابھی کربلا پہنچے نہیں تھے، راستے میں روکا تھا، کہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے کہا قطعاً میں یزید کی بیعت نہیں کرنے والا، وہ بے نمازی ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بیڈ کریکٹر ہے، میں کبھی بھی اس کو نہیں مانتا، اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتا۔ حضرات گرامی، فرمایا کہ ہم کمپرومائز والے نہیں۔ ابو بکر صدیق آپ نے خلافت کی، حق تھی، میں حسین نہیں بولا، میرے باپ نے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، ان کی خلافت کو مانا۔ سیدنا فاروق اعظم کی خلافت حق تھی، میرا باپ نہیں بولا، ہم نے کمپرومائز کیا، وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔
حضرت عثمان کی خلافت حق تھی، میرے ابا جان کی خلافت حق تھی، حضرت حسن پاک کی خلافت حق تھی، ہم مانتے رہے، لیکن اے یزید تیری خلافت ہم نہیں مانتے، ہم نہیں کمپرومائز تیرے ساتھ کریں گے۔ بیعت آپ نے انکار کر دیا۔ یکم 7 محرم کو پانی بند کیا گیا امام عالی مقام پہ۔ 7 محرم پہلے بڑے مذاکرات ہوتے رہے، آپ نے کہا تھا، جب روکا گیا نا، آپ نے کہا تھا تمہارا ہمارا معاملہ نہیں، سیدھا یزید کا اور میرا معاملہ ہے، مجھے جانے دو، میں خود جا کر اس سے معاملہ کر لیتا ہوں، میں سامنے لائیو اس سے فیس ٹو فیس بات کر لوں گا، تم کیا کرتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے، مجھے چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں مدینہ، میرے باپ میرے نانا کا شہر ہے، وہاں پہ میرے مرید موجود ہیں، میرے رسول کے صحابہ موجود ہیں جنہیں پتہ ہے کہ حسین ابن علی کی کتنی عظمت ہے، کتنی شانوں کا مالک ہے، ہمیں چھوڑ دیں، ہم چلے جاتے ہیں، یا میں سرحد سے آگے چلا جاتا ہوں، وہاں پہ تبلیغ دین کروں گا، رسول اللہ کے دین کا فریضہ سر انجام دوں گا۔ لیکن وہ دنیا کے نشے کے اندر مگن تھے، انہیں نہیں علم تھا ان کی نظروں کے سامنے کون کھڑا ہے، جو رسول اللہ کے کندھوں کا سوار ہے، جو شاہ سوار ہے رسول اللہ کے کندھوں کا، جس نے پرورش رسول اللہ کی گود میں پائی ہے، وہ کھڑا ہے۔ آپ اتمام حجت کے لیے بار بار مخاطب کرتے رہے، بار بار بولتے رہے کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کرو، لیکن 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جب معاملات کے اندر حسین نہ مانا، پھر یہ معاملہ کیا، 7، 8، 9 کل کا دن، پھر صبح کے وقت عمر بن سعد نے آیا، اس نے کہا حسین بات ایک ہی ہے، میں تو پانی بند کیا، شاید حسین مان جائے، شاید بیعت کر لے۔ آپ نے فرمایا جو مرضی ہے ستم کر لو، جو بات حق ہوتی ہے ہم اسے ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں، اور جو حق نہیں ہوتا وہ اگر تختہ زار پہ بھی کوئی کہے ہم اس کو حق نہیں کہیں گے، یہ قطعاً حق نہیں ہے، یہ ظلم ہے، ستم ہے۔ اور یہ اگر آج حسین نے اس بیڈ کریکٹر شخص کی بیعت کر لی تو قیامت تک میرے نانا کی شریعت کا کانٹا بدل جائے گا۔ لوگ کہتے رہیں گے کہ کربلا کے اندر اتنے نورانی گھرانے کا چشم و چراغ، رسول اللہ کی آنکھوں کا تارا، علی المرتضیٰ شیر خدا کا دل کا چین، حسین نے شرابی کو مان لیا، زانی کو مان لیا، بیڈ کریکٹر بے نمازی کو مان لیا۔ آج تم کیوں نہیں کسی بیڈ کریکٹر کو مانتے؟ یہ قیامت تک شریعت کا کانٹا بدل جاتا۔ آپ نے ایک ریت قائم کر دی کہ کبھی بھی کسی بیڈ کریکٹر سے کمپرومائز نہ کرنا۔ 10 محرم کی جب صبح آئی، کل جو دن گزرا ہے، معاملات بڑے شہادتوں کا سلسلہ ان کی طرف سے پہل ہوئی، آپ نے پہل نہیں کی۔ حسین بن نمیر نام ہے اس لائن کا جس نے پہلی دفعہ خیموں پہ تیر اندازی کی۔ میرے امام نے پھر سمجھایا، فرمایا ابھی تک کچھ ہمارا گیا نہیں ہے، سمجھ جاؤ۔ بار بار تاریخ ابن کثیر کے اندر ہے 14 مرتبہ آپ نے ان 3 دنوں کے اندر اتمام حجت کے لیے انہیں بتاتے رہے کہ تم جو کرنے جا رہے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہوش کر لو۔ پھر کیا ہوا؟ سلسلہ شہادتوں کا پہلے رفقا شہید ہوئے، پھر آپ نے اپنے جو رشتہ دار تھے وہ بھی شہادت کا جام نوش کرتے رہے۔ ان میں جو خاص شہادت ساری خاص تھی، امتحان اللہ کی بارگاہ میں شہادتیں پیش کر رہے ہیں، لیکن جو خاص مقام جس پہ امام علی مقام لرز گئے، ان میں آپ کی بہن حضرت زینب کے بیٹوں کی شہادت ہے۔ ایک کا نام اون ہے، ایک کا نام محمد ہے، اون و محمد۔
عمر کتنی ہے؟ 10-12 سال عمر ہے یہ دونوں کی، 10-12 یا 10-12 یا 8 اسی راؤنڈ اباؤٹ عمر بنتی ہے۔ اون محمد کی امام علی مقام کے بھانجے ہیں۔ آپ نے حضرت زینب نے اجازت مانگی، فرمایا بھائی جان اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا میری بہن، بھائی تو بڑے بڑے تحفے اپنی بہنوں کو دیتے ہیں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے ان تیرے پھولوں کو قتل کروا دوں، مروا دوں، شہید کروا دوں، تیرے دل کا سکون چھین لوں؟ آپ نے عرض کیا بھائی جان مجھے اپنی ماں کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے گا، میں کل قیامت کے دن سیدہ کائنات حضرت مولا مرتضیٰ میری امی جان ابو جان نے پوچھ لیا، میرے نانا جان نے پوچھ لیا، بتا میرے بیٹے پہ مشکل آئی، امتحان آیا، سب کچھ حسین لٹا رہا تھا، تو نے اپنے بچوں کو بچا لیا، میں کل کیا جواب دوں گی اپنی ماں کو، سیدہ کائنات کو، زہرا پاک کو کیا جواب دوں گی؟ حضرات گرامی آپ نے اجازت دی، جب اجازت دی نا، اب بتائیں 10-12-14 سال کے بچہ وہ تیر اٹھانے کے، تلوار اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا، ادھر تیار کیا۔ میں کہتا ہوں یہ حسین کے عظمتوں کو بھی سلام، لیکن عورت پھر بھی عورت ہوتی ہے، کیا حوصلہ ہوگا اس علی کی بچی کے اندر، کتنا جگر ہوگا کہ آپ خود تیار کر رہی ہے اور میدان کربلا کے اس صحرا کے اندر لڑنے کے لیے پتہ بھی ہے یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، شہید کروانے کے لیے بھیج رہی ہے، کتنا حوصلہ ہوگا اس علی کی بیٹی کے اندر۔ آپ نے دیا، آپ سوراخ، خیمے کے سوراخ سے ملاحظہ کر رہی ہیں کربلا کا وہ سارا منظر، حضرت امام علی مقام مصلی پہ بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں۔ جب ادھر میدان کے اندر یہ شہزادے گئے نا، عمر بن سعد بولا، کہنے لگا یہ دھوڑ ابھی ہے، اسی کے اندر ہی یہ حسین کے بھانجے آئے ہیں، انہیں شہید کر دو، اگر کسی نے دھوڑ ہٹ گئی نا، کسی نے دیکھ لیا تو بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا، ان شہزادوں کو کوئی دیکھے گا۔ حضرات گرامی ادھر تلواریں ٹکرائی، نیزوں کی حملہ ہوا، تلواریں ٹکرائی آپس میں، میرے امام دوڑے الحیات الخفی کے اندر موجود ہے، وہاں پہ جب پہنچے نا، اس قدر دردناک شہادت ہوئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا اون کون ہے اور محمد کون ہے۔ اس طرح میرے امام کے ان بھانجوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آپ لاشوں کو اٹھا کر جب لائے نا خیموں میں، حضرت زینب مصلی پہ سر سجدے میں ہے، آپ نے کہا اے میری بہن زینب، آپ نے جواب نہیں دیا، بولی نہیں ہے، پھر کہا زینب، بولی نہیں ہے، آپ نے تھوڑا طنزیہ انداز میں کہا بہن میں نے تجھے کہا تھا نا اس کے ریگستان، اس میدان کربلا میں بچوں کو نہ بھیجو، عورت صنف نازک ہوتی ہے، نہیں برداشت کر سکو گی۔ جب یہ انداز کے اندر حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب کو مخاطب کیا، آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، آپ نے فرمایا اے حسین، جس ماں کی گود میں تو پلا ہے، جس کا دودھ تو نے پیا ہے، جس علی کے خون تیری رگوں میں ہے، میں بھی اسی علی زہرا کی بیٹی ہوں، میں بھی جرت میں کم نہیں ہوں تم سے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ میں پریشان ہو گئی، میں ناشکری کر رہی ہوں، میں رو رہی ہوں، میں آہوزاری کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کر رہی، میں تو رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہوں کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹوں کی شہادت کو قبول کر لیا ہے۔ حضرات گرامی یہ کیا ہوا کربلا میں؟ ہم آج کوئی آنکھوں میں آنسو آ جائے نا، یہ اہل سنت کا ستم ہے، ہم بریلویوں کا، ہم نے شیعہ کو دے دیا حسین۔ وہ کربلا میں شہادت پہ کوئی کہہ لینا، کوئی آنکھوں میں آنسو آ جائے، کوئی کہے مجھے بڑا غم ہے، تو یہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ میرے بھائی یہ گناہ نہیں ہے، اللہ کے محبوب ابھی حسین زندہ ہے، خبر جب فرشتے نے دی، اللہ کا پیغام آیا، میرے مصطفیٰ یہ تیرا نواسہ کرب و بلا کی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا،
تو اللہ کے ابھی حسین کا بچپن ہے، چھوٹے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے یہ بات سنی تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر کتابوں کے کچھ عاشق لوگ ہوتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ فتاوی عزیزیہ، عبدالحق محدث دہلوی وہ بندہ ہے کہ جن کے خاندان کے ذریعے اس پاک و ہند کے برِ صغیر پاک و ہند کے اندر علم حدیث آیا، علم قرآن آیا، وہ خاندان ہے عبدالعزیز محدث دہلوی کا۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، شاہ عبدالعزیز دہلوی ہوں، یہ سارا ایک ہی خاندان ہے۔ آپ نے نا فتاوی عزیزیہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 104 اور 105 ہے۔ آپ سے کسی نے سوال پوچھا، کہا کہ بتائیں کوئی شہادت حسین پڑھے، 10 محرم کو ذکر حسین کرے، وہاں پہ آپ کی شہادت کا تذکرہ ہو، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ فضائل کا نہیں کہا، شہادت کا۔ فضائل تو یہ ہے نا جو قرآن کے اندر اہل بیت کے بیان ہوئے، جو رسول اللہ نے بیان کیے۔ فرمایا نہیں، جو شہادت نامہ پڑھے کیا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سارے آسمان، ساری زمینیں، روئے زمین کا ہر انسان، جانور، چرند پرند، نباتات، جمادات، ساری مخلوقات غم حسین میں روئے نا۔ فرمایا یہ بھی کم ہے حسین کا جو کربلا میں امتحان ہوا ہے نا، اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ پھر حضرت ام سلمہ کا وہ فرمان، کہتی ہیں کہ امام علی مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال بعد تقریباً یہ واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جنوں کو روتے نہیں دیکھا۔ جب نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہادت ہوئی نا، اس وقت کہتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ گلیوں کے اندر جن رو رہے ہیں، اپنے سروں کو دیواروں سے مار رہے ہیں، بلکہ ایک جن ایک شعر پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھ کر خود بھی رو رہا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی رلا رہا ہے، اور ساتھ خبر دے رہا ہے کہ آج حسین ابن علی شہید ہو گئے۔ ان کا کربلا میں وہ جام شہادت، نبی کا نواسہ، نبی کی گود کے اندر کھیلنے والا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔